بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مرکب اشاری پہ بات کریں گے۔ مرکب اشاری سے پہلے ہم اس میں اشارہ پڑھ چکے ہیں۔ جس لفظ سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اسے اس میں اشارہ کہتے ہیں۔ اس کی دو اقسام ہیں، اس میں اشارہ قریب اور اس میں اشارہ بعید۔ قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو تو اس میں اشارہ قریب استعمال ہوگا، اور دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو تو اس میں اشارہ بعید استعمال ہوگا۔ عربی میں اس میں اشارہ قریب جو ہے وہ واحد کے لیے مذکر کے لیے ھذا، واحد مذکر کے لیے ھذا یہ ایک، اور جمع کے لیے ھؤلاء یہ سب، تثنیہ کے لیے ھذان رفعی حالت میں اور ھذین نصبی اور جری حالت میں، مؤنث کے لیے واحد کے لیے ھذہ یہ ایک، اور جمع کے لیے ھؤلاء یہ سب، تثنیہ کے صیغے کے لیے رفعی حالت میں مؤنث کے لیے ھاتان یہ دو، اور نصبی اور جری حالت میں ھاتین استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس میں اشارہ بعید مذکر کے لیے واحد، واحد مذکر کے لیے ذالک وہ ایک، اور جمع کے لیے اولئک وہ سب، اور تثنیہ کے لیے رفعی حالت میں ذانک وہ دو، اور نصبی اور جری حالت میں زین کا وہ دو، مؤنث کے لیے تلک وہ ایک، اور جمع کے لیے اولئک وہ سب، تثنیہ کے لیے رفعی حالت میں مؤنث کے لیے تانے کا، اور نصبی و جری حالت میں تینے کا وہ دو۔ ذالک بعض اوقات اس میں اشارہ قریب یعنی یہ کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ مرکب اشاری دو چیزوں سے مرکب ہوتا ہے، اس میں اشارہ اور مشار الیہ۔ جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں، اور مرکب اشاری میں مشار الیہ معرف باللام ہوتا ہے۔ اب مرکب اشاری کی مثالیں دیکھیں اور ساتھ انہی مثالوں کو جملہ اسمیہ میں ٹیلی کریں۔ ھذا الکتاب یہ کتاب، یہ مرکب اشاری ہے، اس میں مشار الیہ معرف باللام ہے۔ ھذا الکتاب یہ کتاب، اور اگر ہم کتاب کو نکرہ استعمال کریں ھذا کتاب یہ کتاب ہے تو یہ جملہ اسمیہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح ذالک طفل وہ لڑکا، اور ذالک طفل وہ لڑکا ہے، یہ جملہ اسمیہ ہو گیا نکرہ اور معرفہ کے فرق سے۔ اسی طرح ھذہ الشجرۃ یہ درخت، اور ھذہ شجرۃ یہ درخت ہے، جملہ اسمیہ ہو گیا۔ تلک الجنۃ وہ جنت، تلک جنۃ وہ جنت ہے۔ اولئک المسلمون وہ سب مسلمان، اولئک مسلمون وہ سب مسلمان ہیں، یہ جملہ اسمیہ بن گیا۔ جملہ اسمیہ بنانے کے لیے مرکب اشاری کے بعد کوئی خبر لانی ہوگی جو نکرہ ہوتی ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، ھذا الکتاب یہ کتاب، اب اس کی خبر لے آئے سہل تو ہو گیا ھذا الکتاب سہل یہ کتاب آسان ہے۔ ذالک الطفل وہ لڑکا، ذالک الطفل صادق وہ لڑکا سچا ہے۔ ھذان الرجلان یہ دو آدمی، اخوان اخن بھائی یہ واحد ہے،
اور اخوان تثنیہ کا صیغہ ہے رفع حالت میں، 2 بھائی، اخوان 2 بھائی، ہازان الرجلان اخوان، یہ دونوں آدمی بھائی ہیں۔ ابن الملک ذالک، بادشاہ کا وہ بیٹا، عادل، خبر کے طور پہ آئی، ابن الملک ذالک عادل، بادشاہ کا وہ بیٹا عادل ہے۔ کتاب کا ہاذا، تمہاری یہ کتاب، جدید، نئی ہے۔ کتاب کا ہاذا جدید، تمہاری یہ کتاب نئی ہے۔ ایک چیز نوٹ کرنے کی ہے، ذالکا اور تلکا کے آخر میں جو کاف ہے اسے مخاطب کے لحاظ سے بدل بھی دیتے ہیں، جیسے ذالکا، ذالکما، ذالکم، ذالکی، ذالکن وغیرہ، اور تلکا، تلکما، تلکم وغیرہ، لیکن اس سے معنی میں کوئی فرق نہیں آتا، معنی سب کا وہی رہتا ہے۔ جیسے مثال دیکھیں، ذالکا ربک، وہ تیرا رب ہے، ذالکما ربکما، وہ تم دونوں کا رب ہے۔ اب ربکما، تم دونوں کا رب، تو کوما کے وزن پہ ذالکا کو بھی ذالکما بنا دیا، معنی وہی رہا۔ ذالکا ربکما کا جو معنی تھا کہ وہ تم دونوں کا رب ہے، اس طرح کہنے کے بجائے ذالکما ربکما، وہ تم دونوں کا رب ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، وہ اللہ تم سب کا رب ہے۔ ربکم آیا تو اسی وزن پہ ذالکا کی جگہ ذالکم استعمال ہو گیا، معنی میں فرق نہیں پڑا، صرف جملے میں ایک حسن اور سمٹری پیدا ہو گئی۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ تلکم الجنت، وہ جنت، یہاں تلک الجنت بھی ہو سکتا تھا، لیکن جملے کے اندر کم آئے گا، اس لیے یہاں بھی تلکم الجنت کر دیا، کیونکہ مخاطب کے لیے کم کا صیغہ آ رہا تھا آیت میں، تو یہاں بھی تلکم الجنت، وہ جنت کر دیا۔ غیر عاقل کی جمع مکسر کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں مرکب توصیفی میں کہ اس کے لیے موصوف جو ہے وہ واحد مؤنث آتا ہے، سبق نمبر 7 میں۔ اب یہاں دیکھیں کہ غیر عاقل کی جمع مکسر کے لیے اس میں اشارہ واحد مؤنث لاتے ہیں۔ تلک الایام، یوم کی جگہ ایام، یہ غیر عاقل کی جمع ہے، وہ دن، تو اس کے لیے تل کا واحد مؤنث کا صیغہ آیا۔ تلک الامثال، مثل کی جمع امثال، تو تلک الامثال، وہ مثالیں۔ ہذہ البیوت، یہ گھر، اب بیوت یا بیوتن بیتن کی جمع ہے، تو الف لام لگا تو البیوت ہو گیا، یہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہے، تو اس کے لیے جو اس میں اشارہ لایا گیا ہذہ البیوت، اور اب جو اس کے لیے ہم خبر لائیں گے وہ بھی واحد مؤنث ہوگی، ہذہ البیوت حسنۃ، یہ سب گھر خوبصورت ہیں۔ اسی طرح تلک آیات اللہ، وہ اللہ کی آیتیں ہیں، آیات آیت کی جمع ہے۔ تلک حدود اللہ، حدود حد کی جمع ہے، غیر عاقل کی جمع مکسر ہے، اس لیے تلک حدود اللہ،
تل کا استعمال ہوا واحد مؤنث کا صیغہ اس میں اشارہ کے لیے، وہ اللہ کی حدیں ہیں۔ اگر مشار الیہ مضاف ہو تو اس میں اشارہ مضاف الیہ کے بعد آئے گا۔ اس کی مثالیں دیکھیں، ابن المالک، یہ مرکب اضافی ہے، تو اگر مضاف جو ابن ہے اس کی طرف اشارہ کرنا ہو تو حاذا بعد میں آیا، ابن المالک حاذا، بادشاہ کا یہ بیٹا، اور کتابوں کا تیری کتاب، تمہاری کتاب، تو کتاب کی طرف اشارہ کرنا ہے تو کتابوں کا کے بعد اس میں اشارہ لائیں گے، کتابوں کا حاذا، تمہاری یہ کتاب۔ اور اگر ہم اس میں اشارہ شروع میں لے آئیں انہی جملوں میں تو وہ جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ حاذا ابن المالک، اصل میں تھا حاذا ابن المالک، لیکن ابن اور اسم یہ دونوں الفاظ جب پچھلے لفظ کے ساتھ مل کر پڑھے جاتے ہیں تو ان کا حمزہ گر جاتا ہے۔ تو حاذا ابن المالک، یہ بادشاہ کا بیٹا ہے، حاذا کتابوں کا، یہ تمہاری کتاب ہے۔ اسی مثال کے لیے سفر کی مسنون دعا سے ایک ٹکڑا دیکھیں، دعا بڑی ہے، اس کا ایک جز دیکھیں، اللہم انا نسألک، اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، فی سفرنا ھذا، اب سفرنا ہمارا سفر، تو سفر کی طرف اشارہ کرنا تھا، اس میں اشارہ لگانا تھا ھذا، تو یہ سفرنا کے بعد آئے گا، فی سفرنا ھذا، ہمارے اس سفر میں، البر والتقوی، بلائی اور تقوی کا، ومن العمل، اور اس عمل کا، ما ترضی، جس سے تو راضی ہو۔ ھذا کا معنی ہے ایسا ہی، اور کذالک کا معنی ہے ویسا ہی، اور کبھی کبھی اس کا ترجمہ ایسا ہی بھی کیا جاتا ہے، جس طرح ذالک وہ اور یہ دونوں کے معنوں میں استعمال ہو جاتا ہے، اور کذالک ویسا ہی یا ایسا ہی، یہ الفاظ بھی قرآن پاک میں اور بول چال میں استعمال ہوتے ہیں، تو ان کا استعمال بھی دیکھ لیں۔ آہا کذا عرشو کے قالت کأنہ ہوا، کیا اسی طرح کا ہے؟ آ کا مطلب ہے کیا، جیسے ہم جملہ اسمیہ میں پڑھ چکے ہیں کہ جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانے کے لیے آ یا حل استعمال ہوتا ہے۔ آہا کذا، کیا اسی طرح کا ہے، عرشو کے، تمہارا تخت، اے خاتون، خاتون کے لیے عرشو کے آیا، مذکر ہوتا تو عرشو کا آتا، چونکہ ملکہ بلقیس کی بات ہو رہی ہے تو عرشو کے، تمہارا تخت، قالت وہ کہنے لگی، کأنہ گویا کہ یہ ہوا وہی ہے، کذالک جزاء الکافرین، ایسا ہی بدلہ ہے کافروں کے لیے، کذالک قال الذین من قبلہم، اسی طرح کہا تھا ان سے پہلے لوگوں نے بھی، قال کذالک قال ربک، اس فرشتے نے کہا ایسا ہی فرمایا تیرے رب نے، اے مریم۔ ہا ہونا اور ہونا یہاں کے معنوں میں، اور ہونا کا اور ہونا لے کا وہاں کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، اور یہ بھی اس میں اشارہ ہے۔ ان کی بھی مثالیں دیکھ لیں، انا ہا ہونا قاعدون، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ہنالک دعا زکریا ربہ، وہاں ہی یا وہیں
دعا کی حضرت زکریا علیہ السلام نے ربہ اپنے رب سے۔ اگر خبر معرف باللام ہو تو اس میں اشارہ اور خبر کے درمیان ایک ضمیر بڑھا دیتے ہیں جو صیغے میں اس میں اشارہ کے مطابق ہو۔ اس سے کلام میں زور اور حصر پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلا ھذا ھو الحق، یہ ہی حق ہے۔ اولئک ھم المتقون، وہ لوگ ہی متقی ہیں۔ اب قرآن سے کچھ ملی جلی مثالیں دیکھیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو شخص فیصلہ نہ کرے اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق سو وہی لوگ کافر ہیں۔ فَمَالِ هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، پس کیا ہے اس قوم کو کہ یہ کوئی بات سمجھنے کے قریب نہیں جاتے۔ اولئک ھم الخاسرون، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ قالوا ان ھذان لساحران، انہوں نے کہا یقیناً یہ دونوں جادوگر ہیں۔ ذالک ھو الفوز العظیم، وہ ہی بڑی کامیابی ہے یا وہی بڑی کامیابی ہے۔ اس کا ترجمہ ایسے بھی کیا جا سکتا ہے کہ یہی بڑی کامیابی ہے۔ ولا تقربا ھذہ الشجرۃ، اور تم دونوں قریب نہ جانا ھذہ الشجرۃ، اس درخت کے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی میں۔ فَذَانِكَ بُرْہَانَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ، پس وہ دو دلیلیں ہیں، برہان دلیل کو کہتے ہیں۔ فَذَانِكَ، پس وہ دو، برہانان، دو دلیلیں ہیں۔ فَذَانِكَ برہانان، پس وہ دو دلیلیں ہیں۔ چونکہ برہانان تثنیہ کا صیغہ ہے اس لیے ذانے کا تثنیہ کا صیغہ بھی آیا اس کے لیے۔ فَذَانِكَ برہانان، پس وہ دو دلیلیں ہیں، مِن رَّبِّكَ، تیرے رب کی جانب سے، اِلیٰ فرعون، فرعون کی طرف۔ اولئک اصحاب الجنہ، وہی لوگ جنت والے ہیں۔ اصحاب والے کے معنوں میں آتا ہے جب یہ مضاف کے طور پہ آئے، اصحاب الجنت، جنت والے۔ اسی طرح اولئک اصحاب النار، وہی لوگ آگ والے ہیں۔